اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی جس میں آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ یا آپ کو شہر بدر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر مکہ شریف کی جو زمین تھی وہ تنگ ہونے لگی، کفار مکہ ان کو ستانے لگے، تو صحابہ کرام مسلمان مکہ معظمہ کو چھوڑ کر اور علاقوں میں جا کے آباد ہونے لگے، اور وہاں پہ وہ سکون اور اطمینان امن کے ساتھ کلم کلا عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتے تھے. تو جب وہ سکون کے ساتھ اپنے عبادتیں کرنے لگے تو کفار مکہ کو بہت خراب لگنے لگا، اور یہ حسد کی آگ میں بہت زیادہ جلنے لگے، بھننے لگے، اور انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، اور یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے. یہ لوگ جب تک ہمارے پاس تھے، ہمارے پنجہ ستم میں تھے تو ٹھیک تھا، لیکن یہ اب باہر چلے گئے، یہ خود عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو اس عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، قصی ابن کلاب جو قریش کا سردار تھا اس کے گھر پر، دار الندوہ اس کو کہا جاتا، میٹنگ کا گھر. وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بلائی، بڑے بڑے کفار مکہ جو سردار تھے، ابو جہل اس میں تھا، اور عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، نضر بن حارث تھا، یہ ہشام بن عمرو تھا. یہ جتنے بڑے بڑے کفار تھے سارے جمع ہوئے، بہت سارے. اب یہ لوگ میٹنگ کرنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے کہ یہ جو ان کا مذہب ہے، دین ہے، یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. میٹنگ کرنے لگے. میٹنگ کرنے کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جو بوڑھا تھا اور اس کی سفید داڑھی تھی. ان کے جہاں میٹنگ چل رہی تھی دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا اور ان کو دیکھنے لگا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو، یہاں تک تم کیسے آ گئے؟ تو بوڑھے شخص نے کہا میں شیخ نجدی ہوں، یعنی نجد کا شیخ ہوں، میں نے تمہارے میٹنگ کے بارے میں سنا ہے، میں تمہاری میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے اپنی میٹنگ میں شرکت کرنے کی اجازت دو، میں تمہیں مشورے دوں گا اور میرے مشورے تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، تم کو محرومی ہاتھ نہیں آئے گی. انہوں نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے آئیے اندر. ان کو اس کو اندر بلایا اور اپنے ساتھ میٹنگ میں اس کو شریک کر لیا. وہ دراصل ابلیس تھا، شیطان تھا. اب وہ میٹنگ کرنے لگے تو کہا، یہ شیطان ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مشورے سب سے پہلے تم میرے سامنے پیش کرو. تو اس میں ابو البختری جو تھا وہ کھڑا ہوا کہنے لگا ایسا کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور دیوار کو چن دیتے ہیں کہ وہ وہیں اندر رہے، نہ ان کو کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، اور ایسے ہی وہ بھوک اور پیاس سے معاذ اللہ رب العالمین شہید ہو جائے. یہ کام کرتے ہیں
شیطان کہنے لگا یہ رائے صحیح نہیں ہے، ہم ان کو قید کریں گے، ان کے قبیلے والے قبیلہ بنی ہاشم والے آئیں گے اور جبراً ان کو ہم سے چھڑا لیں گے، اور یہاں پہ جو ہے قتل و غارت کی ہوگی، خون ہوگا، اور اس میں ہمارے لوگ ہی مارے جائیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے فائدہ پہنچے گا، یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسرا اٹھا ہشام بن عمرو، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک اونٹ پہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوار کرتے ہیں اور کہیں دور جو ہے ان کو لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا دور لے جا کے چھوڑتے ہیں کہ وہ مکہ کی طرف آئے نہیں، اس کا رخ ہی نہیں کرے، ادھر آئے نہیں۔ شیطان نے کہ ابلیس نے کہا یہ بھی رائے درست نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے فصیح لسان والے ہیں، کیسے صیب زبان والے ہیں، اور کیسے صاحب اثر ہے کہ جب ان کو دیکھ لیتے ہیں لوگ، ان کو نور کو دیکھ کے ایمان قبول کر لیتے ہیں، جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دل ان کے باتوں کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر ان کو ایسا چھوڑ دیا گیا تو وہ تو اور جگہ جگہ جائیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، پھر ان کا ایک لشکر ہو جائے گا، پھر وہ لشکر کو لے کے آ کے مکہ پہ حملہ کریں گے، تم خود جو ہے اپنے ہلاکت کی تدبیر کر رہے ہو، یہ بھی رائے صحیح نہیں ہے۔ پھر آخر میں ابو جہل اٹھا، کہنے لگا میرے پاس ایک رائے ہے، ایک رائے میرے پاس یہ ہے کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں سب خاندان والے سے ایک ایک فرد کو لیا جائے، نوجوان کو لیا جائے، ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور سب کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دے دو، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے یہ لوگ گھیر لے اور گھیر کے سب ایک ساتھ وار کرے، اور اس طریقے سے معاذ اللہ رب العالمین کو شہید کر دیں۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ ہوگا کہ کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے شہید کیا ہے، تو پھر سارے قریش والوں کا نام آئے گا، تو یہ قبیلہ بنی ہاشم ایک طرف پڑ جائیں گے، اب یہ لوگ قریش سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر آخر میں کیا ہوگا، دیت پہ راضی ہو جائیں گے، خون بہا پہ راضی ہو جائیں گے، تو ہم سب مال جمع کر لیں گے آپس میں مل کے اور جو ہے ان کو مال دے دیں گے، اس طریقے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے جب سنا بہت خوش ہوا، کہنے لگا ارے یہ تو بڑا ذی عقل انسان معلوم ہوتا ہے، صاحب رائے شخص معلوم ہوتا ہے، یہ تدبیر اور یہ رائے بہت صحیح ہے، معاذ اللہ رب العالمین میٹنگ انہوں نے کی، اور ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی، کیا کیا ہوا سب بتا دیا گیا، اور ادھر یہ لوگ گئے اپنے اپنے گھروں پہ، نوجوانوں کو تیار کیا، ان کے کو تلواریں دی، پھر ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے جہاں آپ آرام فرماتے وہاں پہ جو ہے جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا علی تم میری جگہ آرام کرو، میں تم کو وعدہ دیتا ہوں کہ یہ تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، ایک بال بھی تمہارا یہ ضائع نہیں کریں گے، میں تم کو وعدہ دیتا ہوں، اور یہ ان قاتلوں کی کفاروں کی یہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، جب صبح اٹھنا تو یہ امانتیں ہر کافر کو یا جس کی ہے اس کو یہ امانت واپس کر دینا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی آیتیں پڑھی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، دو تین آیتیں آپ نے پڑھی اور اس آیت کریمہ کا گھیرا بنایا، اور گھیرا بنا کے آپ نکل گئے، کفار و مشرکین کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب یہ صبح تک انتظار کرنے لگے، صبح تک جب انتظار کیے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو یہ خود اندر گئے اور دیکھا تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے نمودار ہوئے، کہنے لگے ارے تم یہاں پہ کیسا آ گئے، یہاں پہ تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، تم یہاں کیسے آ گئے اور وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اللہ ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بھاگے تلاش میں کہ کہاں ہیں، نکلے، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے غار ثور میں آپ چلے گئے تھے، پناہ آپ نے لی تھی۔ اب یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک
جبل سور جو کتنا بڑا ہے، لیکن ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے، اوپر چوٹی پہ پہنچے کہ تلاش تھے اگر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ضرور ان کو مل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ کیسے کہ مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا، کبوتر کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جالا ہے، پرانا جالا ہے، یعنی یہاں کبوتر نے انڈے دیا ہے، کبوتر وہاں انڈے نہیں دیتا جہاں انسان ہوتا ہے، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ جو ہے نا امید واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن وہاں پہ آپ نے استراحت آرام فرمایا، عبادت اور ریاضت میں اپنے دن گزارے، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں پہ 3 باتیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قید کرنے کی، یا آپ کو شہید کرنے کی، یا آپ کو شہر بدر کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملات کرنے کا سوچا تھا، منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے اپنا مکر چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کو استعمال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں ٹک سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لے یا شہید کر دے یا نکال دے، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔